اوکے. تو ویسے تو ہماری اکیڈمی کا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہے، لیکن آج کیونکہ ورلڈ اردو ڈے ہے، عالمی یوم اردو، تو ہم لوگ کچھ اس پہ گفتگو کریں گے. حضرت محدث جو اردو سے کر رہے ہیں ایم فل ڈی یو سے، اور شاید بہت جلدی وہ اپنا ڈیزرٹیشن وہ جمع کریں گے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو ماڈرن انڈیا ہے، اس میں ہمیں وراثت میں کئی چیزیں ملی ہیں. جو ماڈرن تہذیب جس کو کہتے ہیں، ہندوستانی تہذیب، اس میں اردو کا ایک اپنا الگ مقام ہے نا. تہذیب میں لینگویج کا بہت بڑا وہ کیا اس کو بولتے ہیں کردار ہوتا ہے. تو اردو نے بھی ایک اپنا رول پلے کیا ہے، خاص طور پہ آزادی کے، اگر کنٹیکس میں آزادی کے ضمن میں دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے جو سلوگنس ہے، نعرہ انقلاب زندہ باد ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں اردو میں، کیونکہ یہاں کی جو زبان اردو بہت زیادہ لوگوں میں عام ہو گئی، تو اس کا اثر بھی آیا. جب یوم آزادی کی بات آئی تو کیونکہ یہ آزادی کا جو وہ تھا اسٹرگل تھا، یہ تھا وہ عام لوگوں کے پاس اردو زبان کی اہمیت، اردو زبان کی جو پاپولرٹی ہے وہ بہت زیادہ تھی. تو اس نے اچھا رول اپنا پلے کیا. اور آج کی ڈیٹ میں ہمارے یہاں اردو انڈیا میں، ویسے تو ہماری جو راشٹر بھاشا ہے وہ ہندی ہے، لیکن اگر ہندی اور اردو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صرف اس میں رسم الخط کا، اسکرپٹ کا ڈفرینس ہے، ادروائز چیزیں ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اردو جو ہم بولتے ہیں وہ اردو ہی ہے، ہم لکھتے ہیں تو اسکرپٹ ڈفرینٹ ہے. تو ہندی اور اردو کا بہت زیادہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تصادم نہیں ہے. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک سکے کے دو پہلو ہیں، ہندی اور اردو. تو ہم ابھی دعوت دینا چاہیں گے صدام کو. صدام ہم لوگ پیار سے بلاتے ہیں، ان کا نام ہے محدث ہے نا. پلیز آئیے. مودی صاحب اونلی پھر ایک یا 2 منٹ کے لیے کچھ بھی بول دیجیے. اردو کی کیا اہمیت ہے ہم لوگوں کے زندگی میں. ہم سبھی اردو بولتے ہیں ہے نا. ہماری مادری زبان زیادہ تر لوگوں کے اردو ہے. اور یہ ہم مناتے ہیں 9 نومبر کو. اس میں بہت ہی پاپولر پوئٹ ہمارے سب کنٹیننٹ کے علامہ اقبال ہیں. ان کے برتھ ڈیٹ کو ہی ہم لوگ وہ ایک عالمیہ ہم نے وہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ تو آج جب ہم اردو ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سیم ٹائم میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، علامہ اقبال کے بھی کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی یوم پیدائش کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اناؤنسمنٹ ہو گیا سر، آ جائیے جلدی. علامہ اقبال ایسا نہیں کہ صرف اور صرف اردو کے شاعر تھے، اور صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ شاعر تھے اس وجہ سے بہت زیادہ پاپولر نہیں ہے، بلکہ شاعر کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے فلاسفر تھے. اور یہ ایک کراس سے ایک سنگل لینگویج جو اردو ہے، اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو پرشین ہے نا. ان کی ایک کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، وہ انگلش میں ہے. تو کئی سارے لینگویج میں، فارسی میں، اردو میں بہت مہارت حاصل کی. بہت بڑے فلاسفر تھے. انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا تھا خودی کا، سیلف ہے نا، بہت پاپولر ہوا. اور یہ ان کا ایک ٹارگیٹ تھا، وہ ٹارگیٹ تھا بیداری کا، اویئر کرنے کا. کس کو؟ ایک غلام قوم جو کافی ٹائم سے کالونیل پیریڈ جو رولرز ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو سبمٹ کر رکھے تھے. اس میں بیداری کا جذبہ کیسے دلایا جائے، اس پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے. اور بعد میں جا کر کے وہ کنفائن ہو گیا تھا مسلم یوتھ پہ. مسلمان جو بچے ہیں اس کے اندر بیداری کیسے ہے. ویسے اوور آل ہم دیکھیں تو ان کے جو اشعار ہیں
تو کسی قوم کسی طبقے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ کنفائن کیا گیا ہو، فکس کیا گیا ہو. ان کے اشعار بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اکراس دا ٹاسک کلاس ریلیجن اینڈ ریجن. تو صدام سر تمہید میں کتنا لمبا کر سکتے ہیں یار؟ پلیز جلدی آنا. یس ٹھیک ہے. تو اتنا پاپولر یہ لیڈر تھے کہ ان کو یہ شاعر تھے کہ ان کے اشعار اکثر و بیشتر ہر طبقے کے لوگ، چاہے وہ مذہبی طبقہ ہو، مذہبی طبقہ یا پھر سیکولر ذہنیت کے لوگ ہوں، ہر کوئی اس کا استعمال کرتے ہیں ان کے اشعار کا، اور لوگوں میں جو موٹیویشن کے لیے یوز کرتے ہیں. سر آپ کچھ ایک دو تمہید میں کتنا ہے؟ ہاں ایک بہت بڑا پاپولر شعر ہے علامہ اقبال کا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اسے سیکولر کنٹیکسٹ میں بھی یوز کرتے ہیں اور مذہبی طبقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں، کوئی بھی یوز کر سکتا ہے بیداری کے لیے. پلیز آ رہے ہیں صدام سر، تو کافی ویٹ کرایا سر آپ نے، پلیز کم. اس وقت پلیز گیو اے بگ ہینڈ. اتنا لمبا تو لیکچر یہ بھی نہیں ہوگا، اسپیچ بھی نہیں ہوگا. یہی بولنا ہے. اردو سے آپ کر رہے تھے کچھ دوسرا تھا کہہ نہیں سکتے یہاں بیٹھ کے بول. ارے یہاں بولیے گا. السلام علیکم. آپ سبوں کو میری طرف سے عالمی یوم اردو بہت بہت مبارک ہو. اور یہ ہر سال علامہ اقبال کی مناسبت سے 9 نومبر کو ورلڈ اردو ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. 9 نومبر کو ہر سال ڈاکٹر اقبال کی ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اقبال صاحب بر صغیر کے اور یوں کہا جائے کہ 19ویں اور 20ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر، سب سے بڑے فلسفی، اردو کے کم سے کم سب سے بڑے شاعر گزرے ہیں. اور انہی کی یاد میں انہی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اردو شعبے اردو میں اردو سے محبت کرنے والے لوگ پوری دنیا میں جہاں جہاں رہتے ہیں، خاص کر کے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش وغیرہ میں، یعنی بر صغیر میں اس کو دھوم دھام سے لوگ مناتے ہیں. اور منانا بھی چاہیے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو ایک تہذیب کی زبان ہے. آپ دوسری زبانوں میں بات کریں، انگلش، ہندی وغیرہ اور بھی کسی زبان میں، آپ کو تو کہہ سکتا ہے کہ بچہ پڑھا لکھا بہت ہے، لیکن آپ جب کسی سے اردو میں بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہذب ہے، اس کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے. تو اردو جو ہے تہذیب کی زبان ہے اور اس سے محبت کی زبان ہے. وہ ایک شعر ہے جو ابھی میں بھول رہا ہوں کہ جو محبت میں ہوا رس گھول سکتے ہواؤں میں، اس طرح کر کے. تو اردو جو ہے جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. تو اس ایک شعر میں آپ بتا سکتے کتنی مطلب آپ جو جد و جہد کر رہے ہیں، آپ جو پریشانیاں اٹھا رہے ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ایک انسان جو ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، جاب پانے کے لیے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے، اپنی گارجین والدین کی امیدوں پہ کھڑا اترنے کے لیے کیسی کیسی دربدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. اور آپ لوگ جو ہے ماں باپ کی محبت کو ہم لوگ چھوڑ چھاڑ کر کے یہاں آئے ہیں کس لیے کہ ایک مقام مل جائے. تو علامہ اقبال ان سارے حالات کو ایک شعر میں ایک دم بڑی آسانی سے سمو دیتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. تو اس سے دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اردو پڑھتے ہیں اور خاص کر کے لٹریچر اور ان کے اردو کلام کا، اردو غزل کا، اردو شعر کا مطالعہ کریں تو اکثر ہوتا ہے کیا کہ لوگ اس کو انٹرٹین کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ یار تھوڑی سی محفل جما لی جائے. یہ نہیں، یہ آپ کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے. آپ
کے اندر آپ جو پریشانیوں سے آپ جوجھتے ہیں، آپ جو پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، تو آپ اردو کا ایک شعر پڑھ لیجئے تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو میری ہی بات ہو رہی ہے، اور اس کو آپ دوسرے الفاظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتے. آپ کو جو ہے نا پوری کتاب درکار ہوگی. یہ اردو کی خاصیت ہے کہ دنیا کے تمام رتب و یابس کو، سیاسی ہو یا قومی ہو، اصلاحی ہو، انقلابی ہو، چاہے جس طرح کے پیغامات ہو، اردو شعراء نے اس کو اپنے اشعار میں، اپنے افسانوں میں، اپنے ناولوں کے ذریعے سے، سماجی میں ہو رہے ظلم زیادتی کا بیان جو ہے اپنے تخلیق کے ذریعے سے وہ کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انقلاب بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنگ آزادی 1857 ہو یا اس کے بعد جو ملک کو آزادی ملی ہے، تو کہیں نہ کہیں اردو سے تعلق رکھنے والے حضرات کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. حسرت موہانی کو دیکھ لیجئے، یہ سب سے پہلے جیل جانے والوں میں سے جو ہے ان کا بھی نام آتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ علی گڑھ میں یہ لوگ تھے، اردو سے محبت کرنے والے تھے، اردو، اور سب سے پہلے انقلاب کا نعرہ جو ہے حسرت موہانی نے ہی دیا. تو یہ ساری اور دوسری بات، اس سے آپ جذبات کو جو ہے نا ابھارا جاتا ہے اردو کے ذریعے سے، اور سنجیدگی سے بھی یہ ساری چیزیں کی جاتی. جیسے غالب کا ایک شعر ہے، وہ دیکھیں کس طرح فلسفہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جلا ہے جسم جہاں، روح جلا ہے جسم جہاں، دل بھی جل گیا ہوگا، کرے تیہو راگ پھر جستجو کیا ہے. اس طرح کے بہت سارے اشعار ہیں. جیسے اب ایک رقیب کا یوز ہوتا ہے اردو میں، رقیب بہت اچھا مانا جاتا ہے. رقیب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک شے کا دو چاہنے والا ہو. اور اس کو اگر آسان اس میں سمجھایا جائے کہ کوئی ایک بندی ہے، اس کو دو لوگ چاہ رہے ہیں، تو یہ آپس میں دو لڑکے نا رقیب کہلاتے ہیں. تو اسی کو اقبال کہتے ہیں کہ دیکھ کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر. پہلے خط وغیرہ کا سسٹم تھا تو خط کسی کے ہاتھ سے بھیجا جاتا تھا، تو بولتا ہے کہ اب محبوب کے طرف سے اگر کوئی خط آتا ہے تو غالب اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے محبوب کی طرف سے خط آ رہا کرے، دیکھ کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کہ کچھ تو پیغام زبانی اور ہے. کہ کچھ خط میں جو باتیں لکھی ہوئی وہ تو ہے ہی، لیکن زبان سے بھی کچھ ہے، ان کے تغیرات بھی ہو سکتے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں، آپ اس کو صفحات کے صفحات بھر سکتے ہیں. تو اردو میرے آپ لوگوں سے اور تمام لوگوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے یہ میری گزارش ہوگی کہ وہ لوگ اردو پڑھیں، اردو کو عام کریں. اردو میں، اور آپ کو ایک چیز میں بتا دوں، یہاں بہت مزے کی بات ہے، ابوالکلام آزاد ہمارے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے. ان سے ایک انگریز بات کرنے کے لیے آتا ہے تو ایک ٹرانسلیٹر بھی ساتھ میں لاتا ہے. یہ اردو میں بات کرتے ہیں، ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بتایا جاتا ہے، وہ انگلش میں کرتے ہیں، وہ ادھر. تو آخر میں ہوتا کیا ہے کہ اس سے ایک صحیح سے ترجمہ نہیں ہو پاتا ہے ٹرانسلیٹر سے. تو ابوالکلام آزاد بتاتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا یہ ہے صحیح، اس کو صحیح سے اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے. تو انگریز بولتا ہے کہ آپ کو جب انگلش آتی تھی، انگریزی آتی تھی، تو آپ نے کیوں نہیں ڈائریکٹ بات کی؟ تو پتہ ہے ابوالکلام آزاد صاحب کیا کہتے کہ تم ہزاروں کلومیٹر دور سے آئے ہو، اپنی زبان نہیں چھوڑ سکتے، تم اپنے گھر میں رہ کے اپنی زبان کیسے چھوڑ دو؟ تو اردو کو فخر سے بولا کیجئے، آر نہیں محسوس ہونی چاہیے. اور یہ آپ کی تہذیب کی زبان ہے، یہ آپ کے اخلاق کو، کردار کو سنوارتی ہے، اور آپ کہیں نہ کہیں آپ کی تربیت کا پتہ دیتی ہے. شکریہ ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو بہت بہت ورلڈ اردو ڈے بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت ہی اچھا. انہوں نے جتنا ویٹ کروایا ہے اس کے حساب سے ٹھیک تھا. ویسے بہت ساری زبانیں ہیں، جیسے انگلش. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش کا جو ایڈوینٹ ہے، اس کا جو ڈیولپ ہوا ہے، وہ ہوا کہاں ہے؟ وہ ہمارے سرزمین پہ تو ہوا نہیں ہے. اس سے جتنے بھی لینگویج کو ہم دیکھتے ہیں، تو جیسے پرشین ہے، پرشین بھی بولی جاتی ہے. عربی بہت سارے لوگ بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہے نا انڈیا میں. جرمن اور دوسرے لینگویجز بھی، بہت ساری لینگویجز ہیں. تو ان ساری لینگویجز کو ہم دیکھنے کے بعد ایک لینگویج ہماری اردو اور ہندی. ہم اردو اور ہندی کو دونوں ایک ساتھ لے کر چلیں گے. تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اردو کہاں پیدا ہوئی، اس کی پیدائش کیا ہے، کہاں ہے، اس کا وطن کون سا ہے؟ اس کا وطن ہندوستان. یہ یہیں پیدا ہوئی ہے، یہیں بڑی ہوئی ہے، اور یہی سجی اور سنوری ہے. چاہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھلے یہ اردو
پاکستان کی جو نیشنل لینگویج وہاں کی یہ اردو ہے، لیکن ویسے تب جس وقت میں یہ اردو کی پیدائش ہوئی، یہ پلی بڑی اور سجی اور سنوری ڈیولپ ہوئی، اس ٹائم وہ پاکستان جس میں آج وہ نیشنل لینگویج ہے وہ بھی ہندوستان کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا. تو یہ اردو ہماری اپنی زبان ہے، تو ہمیں اس سے تھوڑی شغف محبت رکھنی چاہیے، اور یہ ذمہ داری بھی ہماری یہ رکھنی چاہیے، اور اسے ہم عام کریں. اور اس میں ہر ایک چیز ہے، اپنے جذبات کو بھی آپ اچھی طرح سے بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ہر روز اردو میں باتیں کرتے ہیں، یہ ہماری مادری زبان بھی ہے. بس اسی بات چند بات کے ساتھ آج کا ہم یہ والا پروگرام ختم کرتے ہیں، پھر سے ہماری کلاسز شروع ہو جائے گی. اوکے، شکریہ.